اب اگر کوئی روزہ ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، گلوکوز چلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا پھر ڈائلیسس کرنے کی نوبت آ رہی ہے، تو یہ ساری صورتوں میں روزہ باقی رہتا یا نہیں رہتا؟ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ اسی طرح حالت روزہ میں پیسٹ کرنا، برش کرنا، یہ سارے مسائل چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی۔ تو اس مسئلے میں انجیکشن کا جیسا کا مسئلہ ہے، حالت روزہ میں انجیکشن لینا، پہلی بات علماء کرام نے تحقیق کی ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ کھائی جانے والی ہو یا پی جانے والی ہو، حلق کے راستے سے پیٹ میں یا معدے میں پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے تحقیق کی کہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا دی جاتی ہے وہ کہاں پہنچتی ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر سے بھی مشورہ طلب کیا گیا، ان کی رائے بھی جانی گئی۔ تو ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو انجیکشن کے ذریعے جسم میں، چاہے گوشت کے ذریعے انجیکشن دیا جائے یا پھر رگوں کے ذریعے سے انجیکشن دیا جائے، وہ دوا خون میں پہنچتی ہے، معدے میں نہیں پہنچتی، نہ دماغ میں پہنچتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فقہائے کرام نے یہ بات، اکثر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا، مگر بہتر یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے۔ اور آج کل آپ انسولین کا جو مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح شام انجیکشن لینا پڑتا ہے، صبح اور شام انجیکشن لینا ہے، کان میں دوائی ڈالنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں کسی یا پھر مسلم ڈاکٹر کے پاس جا کر کہیں کہ ہمیں طبیعت خراب ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آج کل ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سحری میں آپ دوا ڈالیں یا پھر انجیکشن لیں، پھر افطار میں لیں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ برداشت کر سکتے ہیں، صلاحیت ہے تو بچنا، احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے عوام کی سہولت کے لیے یہ اجازت تو دی ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لینے سے، ڈائلیسس کرنے سے اور گلوکوز چلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر کسی عالم دین کا عمل یہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں گے ان کا عمل کیا ہے، تو وہ خود یہ ساری چیزوں سے احتیاط کریں۔ اور میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ یہ چیزوں سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ کیوں کہ روزے کا مطلب کیا ہے، اس کے اگر ہم غور کریں گے تو روزے کا اصل مطلب ہے احتیاط کرنا، ضروریات کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، مگر کیوں چھوڑ رہے ہیں ہم؟ روزہ ہے، تو ضروریات کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لیتا ہے حالت روزہ میں تو اکثر علماء کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، جیسے کہ ویسا روزہ برقرار ہے۔ بعض علماء آج بھی اس طرف ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا بولنا یہ ہے کہ ہم جسم کو کسی نہ کسی طرح طاقت پہنچا رہے ہیں، کمزوری کو دور کر رہے ہیں، جبکہ روزے کی حالت میں ہمیں ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ ان کی اپنی الگ تحقیق ہے، مگر اکثر علماء کرام نے عوام کی سہولت کے لیے اور تحقیق کے بعد یہ کہا ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ حالت روزہ میں یہ ساری چیزوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ بچا جائے۔ اسی طرح پیسٹ یا پھر منجن سے دانت مانجنا حالت روزہ میں، یہ کیسا ہے؟ حالت روزہ میں کوئی چیز اگر آپ ذائقے کے لیے زبان پہ رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ ذائقہ، وہ لذت آپ کے حلق میں نہیں جاتی، پھر بھی فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم پیسٹ، منجن روزے کی حالت میں کریں گے تو اس کی لذت زبان تک اگر محدود ہے تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر وہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح جہاں تک ہو سکے یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ منجن وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر چیز مسواک کریں حالت روزہ میں، یہ مسنون بھی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اپنی تحقیق کے بعد اکثریت آج کے زمانے میں جتنے علماء کرام ہیں جو اس
فقہی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا حکم، ان کا فتویٰ یہی ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے گنجائش تو ہے، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچا جائے۔